قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ اب ہم میں نہیں رہے۔ آج امت مسلمہ پھر یتیم ہوئی ہے۔ آج یہ امت مسلمہ ایک غیور، دلیر، بے باک، نڈر علی کے شیر سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ فلسطینیوں کا مسلک کیا ہے۔ یہ واحد لوگ تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ لبنان میں کھڑے ہوں، چاہے وہ سیریا میں کھڑے ہوں، چاہے وہ یمن میں کھڑے ہوں، وہ یہی لوگ تھے۔ آج اگر اس دنیا میں فرقہ واریت کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال ہی یہی تھی کہ سنی فلسطینیوں کے دفاع کے لیے شیعہ ایران کھڑا ہوا تھا۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ باقی امت مری پڑی ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ کربلا جو ہے وہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ شاید لوگ تاریخ میں جو ہے مورخین ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے مسلمان ہیں ارد گرد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہو اور سب خاموش بیٹھے ہو، اور دائیں بائیں خبریں بھی پہنچی ہوں پھر بھی خاموش بیٹھے ہو، بعد میں بس چھوٹا موٹا احتجاج یا گریہ ازاری کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیسے خاموش تھے؟ یہ کربلا ممکن کیسے ہوئی؟ آج ایران کی حالت دیکھی، 57 اسلامی ممالک کے درمیان، ان the middle of 57 اسلامک کنٹریز، جن کے پاس تیل ہے، گیس ہے، سارے ذخائر ہیں، افواج بھی کچھ کے پاس ہیں، یہ تنہا لڑتا رہا، دنیا کے 2 بڑے شیطانوں سے اکیلا لڑتا رہا اور شہید ہو گیا۔ آج پتہ چلا 1400 سال پہلے بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ جانتے سارے تھے کہ حق پہ کون ہے، لیکن کوئی اپنے بیوی بچے بچا رہا تھا، کوئی اپنے بہن بھائی بچا رہا تھا، کوئی اپنی نوکری بچا رہا تھا، کوئی اپنی سلطنت بچا رہا تھا، کوئی اپنی جاگیر بچا رہا تھا، سارے مصلحت کا شکار تھے۔ 1400 سال پہلے جو امام حسین کے ساتھ ہوا اس پر آج لوگ گریہ ازاری کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج سے 300-400 سال بعد ہماری نسلیں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو ایران میں ہو رہا ہے، اس پہ گریہ ازاری کریں کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے تو ہم یہ کر لیتے، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کاش ہم اس دور میں ہوتے تو ہم یہ کر لیتے۔ اس وقت ہم تمام امت مسلمہ کے لوگوں کا کردار کوفے والا ہے۔ ایک کانفرنس تھی، اس میں اسپیکر قومی اسمبلی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اور فلسطین میں میدان کربلا برپا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ اس کے بعد تقریر کا موقع مجھے دیں، تو میں نے کہا اسپیکر صاحب یہ بتائیں جو فلسطین میں میدان کربلا برپا ہے اس میں یزیدی کون ہے؟ اس نے کہا یہ اسرائیلی۔ میں نے کہا اچھا تو حسینی کون ہے؟ کہتا فلسطینی۔ میں نے کہا پھر بتائیں کوفے والے کون ہیں؟ خاموشی تھی۔ میں نے کہا جو بھارت میں ظلم ہو رہا ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں، تو یزیدی کون ہے؟ کہتا ہے ڈیفینیٹلی مودی سرکار۔ میں نے کہا حسینی کون ہے؟ کہتا ہے کشمیری۔ میں نے کہا کوفے والے کون ہیں؟ پھر خاموشی۔ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے، ہم خاموش امت ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ امریکی قونصل خانے میں کراچی میں احتجاج کے لیے کچھ نوجوان گئے، سیدھا اندھا دھند فائرنگ ان پہ ہوئی، 8 جوان ہمارے شہید ہو گئے۔ مجھے دوبارہ وہ 12-13 سال پرانی، بلکہ نہیں 15 سال پرانی بات یاد آ گئی کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ امریکی افواج نے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا اور ہماری حکومت کو سام سونگا ہوا تھا، کوئی ریبٹل نہیں تھا۔ میری اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی سیاست کا آغاز تب سے ہوا تھا۔ میں سڑک پہ نکلا، کالجز کے بچوں کو نکالا کہ یہ کیا ضلالت ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے کہ ہمارے فوجی اتنے سستے ہیں کہ انہیں مار کے یہ چلے جائیں اور ہم لوگ ریٹیلیٹ ہی نہ کریں، ہماری حکومت کوئی سٹینس ہی نہ لے۔ آج وہی کچھ ریپیٹ ہوا ہے
کہ عوام کا حق تھا احتجاج کرنا. اول تو اتنی بلند و بالا عمارتوں سے اندر عوام داخل کیسے ہوئی؟ اسے جانے دیا گیا اور داخل ہوئی تو پھر امریکی فوجیوں نے اس کو آ کے مار دیا. مطلب they had created a state within a state. کیا ہماری اپنی کوئی سالمیت نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی اپنی خود مختاری نہیں ہے؟ اغوانیوں کے بارے میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ایک اغوانی کیا کہتے ہیں، ایک پاکستانی جو ہے اس کا خون 100 اغوانیوں سے برتر ہے. تو ایک پاکستانی کا خون 8 پاکستانیوں کا خون کتنے امریکیوں سے برتر ہے بھائی؟ یا نہیں؟ ان کے جوتوں پہ وار دیا جائے گا. کوئی ایک مذمتی بیان. 7-8 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک میں ٹویٹر ہینڈل کھول کے دیکھ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کا اور سارے امت مسلمہ کی لیڈرشپ کا الفاظ کا چناؤ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ مذمت کی جائے تو کن الفاظ میں کی جائے کہ ہمارے روحانی والد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ناراض نہ ہو جائیں. مذمت کی جائے تو کن الفاظ کا چناؤ. مطلب کل سٹیٹمنٹ تھی شہباز شریف کی، ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں ہم خلیجی ممالک کے ساتھ ہیں. واہ بھائی واہ، لڑائی ان دو کی ہو رہی ہے. مطلب نتھو اور پھتو کی لڑائی میں تو گامے کے ساتھ ہوں. نون اور پی پی کی لڑائی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. مطلب انتہا ہے. یہ تو پھر اس نے کچھ بول دیا، باقی جو نمونے ہیں انہوں نے تو بولا ہی کچھ نہیں ہے. جتنے امت کے سربراہان بنے پھر رہے ہیں. تو اب مایوسی ہی مایوسی ہے جی. اب اپنی باری کا انتظار کریں آپ لوگ. اب پیچھے آپ لوگ رہ گئے اور اب بھی اگر اکٹھے اب ایک کام کر لینا، باقی تو حکومتیں کچھ کرتی ہیں نہیں کرتی، تو بکاؤ مال ہیں یہ. تو الو کے پٹھے پھر جا کے دے آئیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز. آپ لوگ ایک کام کر لینا، عوام آپ کے ممبروں پہ کوئی سنی شیعہ کا فساد پھیلا رہا ہو نا تو اس کو ممبروں سے اتار دینا، اور آپ کے اسٹیجوں پہ کوئی سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کی تفریق پیدا کر رہا ہو نا اسے اسٹیجوں سے اتار دینا. بس یہ خدمت کر دینا کہ اس سب سے لالی پرچم کو نا تقسیم نہ ہونے دینا. فرقہ واریت اور لسانیت کو شکست ہم نے دینی ہے. باقی کوئی ٹکٹلی کرے گا تو ہماری فوج دیکھ لے گی. لیکن افسوس البتہ رہے گا کہ جس وقت ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا ہم اور چکروں میں لگے ہوئے تھے. جس وقت ہمیں مسلم نیٹو بنانی تھی اس وقت ہمارے 70-80 ہزار بچے شہید ہو چکے تھے. ہم لوگ بس اسلامک ملٹری الائنس بنا لیتے ہیں تاکہ ایک بادشاہ کی بادشاہت برقرار رہے، اور اس کا پیمان خصوصی اس تقریب کا ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے. اسی طریقے سے نون لیگ جلسہ کرائے اور عمران خان کو مہمان خصوصی بلا لے. ایک چیز پہ افسوس ہو رہا ہے، اور ایرانی سپریم لیڈر کے شہادت کی جو وجہ ہے وہ دشمن قوتیں نہیں ہے، وہ ہم لوگ ہیں. ہماری خاموشی ہے، ہمارا ان کے ساتھ نہ کھڑا ہونا ہے. وہی وجہ ہے جو 1400 سال پہلے امام حسین کی شہادت کی وجہ بنی تھی کہ انہوں نے وقت کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی اور اس نے بھی نہیں کی. اللہ ان کے درجات تو بلند ہیں. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.